ڈپارٹمنٹل ایشو ہے. جو ڈی پی او صاحب تھے ان کے خلاف مختلف شہریوں کی بڑے دنوں سے شکایات آ رہی تھی کہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں. ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ. 3 مہینے دے دیجئے اور ہر قسم کی تنقید کے لیے تیار ہیں، کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. سینئر صحافیوں سے وزیر اعظم کی ملاقات. ڈی پی او رضوان گودل کا تبادلہ حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا. ڈی پی او کے تبادلے کا معاملہ سپریم کورٹ میں سماعت. ہم دیکھتے ہیں کس طرح دباؤ کے تحت تبادلہ ہوتا ہے. عدالت کے سخت ریمارکس. ڈی پی او پاک پتن اور خاور مانیکا کا معاملہ پنجاب حکومت حل کیوں نہ کر سکی. پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف اجاز چودھری سے. مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی رومینہ خورشید عالم سے اور تجزیہ کار عمار مسعود سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ بھی بڑی اہم تھی. اس کے بعد پرائم منسٹر نے کچھ جرنلسٹ کو بلایا اور بہت کھل کر بات کی. کافی لمبی یہ ملاقات تھی جس میں تقریباً ہر قسم کا سوال انکلوڈنگ آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی وہ کیا گیا. پرائم منسٹر سے ایک کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا کہ بغیر کسی شکن کے، جو کہ کہا بھی گیا وہاں پر، جواب انہوں نے سارے دیے. ایک موقع پر تو ایک صحافی ناراض ہو کے تقریباً کھڑے ہو کے جا رہے تھے، ان کو بھی پرائم منسٹر نے ان سے بھی بات کی. سو بڑے کینڈیڈ ماحول میں اوپن ڈسکشن ہوئی، لیکن کافی تنقید بھی ہوئی. جو کہا پرائم منسٹر عمران خان نے وہ کچھ یوں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 3 ماہ کا وقت دے دیں، تنقید کریں، اس کے لیے اس سے میں ڈرتا نہیں ہوں، ویلکم کرتا ہوں، لیکن 3 ماہ کی انٹائرٹی میں دیکھیں میری گورنمنٹ کو بھی اور بزدار صاحب جن کا خاص طور پہ ذکر ہوتا رہا وہاں پہ، ان کے حوالے سے بھی 3 ماہ کے دوران گڈ گورننس میں واضح تبدیلی آئے گی. تنقید ضرور کریں، میں ان چیزوں سے گھبراتا نہیں. احتساب شروع ہونے پر کہا جائے گا، یہ انہوں نے کہا کہ جب احتساب شروع ہوگا تو کہا جائے گا کہ جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گیا. احتساب سب کا ہوگا، کراس دا بورڈ ہوگا. انفیکٹ کوٹ انہوں نے کہا کہ سب کی باری آئے گی. پاکستان میں کوئی سفارش نہیں چلے گی. حکومتی رکن بھی اگر کرپشن میں ملوث ہیں تو کارروائی کی جائے گی. جب تک احتساب نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا. سابق حکمرانوں نے غیر ملکی دوروں پر اربوں روپے خرچ کیے، پاکستان کو فائدہ ہوا تو پھر غیر ملکی دورہ کروں گا. انہوں نے اس سے کہا جب جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ وہاں پر ضرور جائیں کیونکہ آپ کو موقع ملے گا پاکستان کا موقف دینے کے لیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت پاکستان قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ابھی مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں کچھ کر سکوں. آئی نیڈ 3 months کہ میں پاکستان پہ فوکس کروں. اگر کوئی بہت اہم دورہ ہے جس سے بہت زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا میرے جانے سے تو میں جاؤں گا. ادروائز I'm going to focus on پاکستان. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ 3 months میں کوئی دورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سابق حکمرانوں نے غیر ملکی دوروں پر اربوں روپے خرچ کیے. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کھل کر حمایت کی اور اگین ان کو سلیکٹ کرنے کی ریزن بھی بتائی. وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. ڈی پی او پاک پتن سے متعلق سپریم کورٹ میں حقائق انہوں نے کہا سامنے آ جائیں گے. انہوں نے ایک ورژن بھی دیا. انہوں نے کہا ہر سٹوری کے 2 ورژنز ہوتے ہیں. ایک ورژن میڈیا میں آ رہا ہے، دوسرا ورژن سن لیجئے. اس ورژن پہ بھی بات کریں گے. عوام کو زحمت سے بچانے کے لیے بنی گالا تک ہیلی کاپٹر میں سفر کیا کیونکہ ISI سمیت دیگر ایجنسیز نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. اس لیے جو ہیلی کاپٹر ہے انہوں نے کہا مینٹیننس کا اس کا خرچہ ویسے ہی پڑ رہا ہے اور پائلٹ کی فی بھی ویسے ہی جائے. میں اس کو اس لیے استعمال کرتا ہوں، اگر میں نہ استعمال کروں تو 10-15 منٹ کی رائڈ ویسے ہی لگائے گا ہیلی کاپٹر. 4 منٹ پہ میں بنی گالا پہنچتا ہوں. اس وجہ سے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اگر روڈ سے جائیں گے تو لوگ بہت تکلیف میں آئیں گے، ساتھ میں سیکیورٹی کی گاڑیاں چلیں گی، لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا. میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. ہم اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھے کرنے کی ایک مہم شروع کرنے کا بھی انہوں نے کہا اعلان کریں گے. مین فوکس جو تھا پرائم منسٹر کا وہ یہی تھا کہ قرضوں سے نکالا جائے پاکستان کو. یہ ان کا مین فوکس ہوگا. سول ملٹری ریلیشن پہ بھی بات ہوئی. ان کی جو سلیکشنز ہیں ابھی تک بیوروکریسی خاص طور پر اس پہ بات ہوئی. سو کافی باتیں ہوئی. I'll start with you جیسمین منظور صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ بھی وہاں پر موجود تھیں. اوور آل آپ کو کیا لگا اگر آج کی مین بات نکالیں تو کیا ہوگی؟
تھینک یو فریہ. آپ کے تمام ویورز کو السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. آج کی مین باتیں آئی تھنک ابھی جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں وہ میں سن رہی تھی. میرے خیال سے اوور اینڈ ابو آئی تھنک 12 یا 14 دن ہوئے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے سارے ایشوز ہی ایڈریس کر لیے. اور آپ خود وہاں موجود تھی تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے سخت لہجے میں ان سے بات کی جا رہی تھی اور کتنے سخت سوال بھی کیے جا رہے تھے. تو یو نو ایٹ لیسٹ لیٹس گیو ہم کریڈٹ فار دیٹ. دس واز نیو فار می. ویسے پرائم منسٹر سے اس طرح بات میں نے نہیں دیکھی ہے جب میں چھوٹا سا کریئر ہے اس میں. پرانے والے سے یا نئے والے سے؟ اس چھوٹے سے کریئر میں جو میرا صحافت کا ہے, یہ پرائم منسٹر میں نے میرے خیال سے چوتھے ہیں یہ جو میں نے دیکھے ہیں, 5 میں چوتھے ہیں. بالکل ماشاءاللہ چوتھے ہیں. اور اب فریہ دیکھو جس طرح ہم لوگ اندر سارے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ان کے ساتھ مطلب ہے وہ ستروں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ایک لاسٹ جو میرا اپنی ذات کا تو یہ ہے کہ میں نے تو ایک پرائم منسٹر ہاؤس کی میٹنگ لاسٹ کو اٹینڈ کی تھی جس کے بعد ہم پہ پابندی لگ گئی تھی, اور اس کے بعد سے ہمارے لیے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے کبھی نہیں کھلے. سے میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں وہ ایک لمبی ٹیبل سے ہی اس پہ شہباز شریف اور ان کے سارے وزیر اور یہ اور صحافی اور سب بیٹھے تھے. آئی تھنک آپ کی فریہ جب میں نے ان سے وہ مجھے یاد ہے آپ کو تھریٹس مل رہی تھی اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی سے, اور آپ نے ایک بڑی پیشنیٹ طریقے سے سوال کیا تھا. 2 اور صحافیوں نے آپ کی بات کو انڈورس بھی کیا تھا. شاہ زیب خان زادہ صاحب تھے ایک اور صحافی غالباً تھے. طلعت اٹھ کے میرے پاس آئے تھے اور پھر بہت سارے لوگوں نے کیا. کاشف اٹھ کے میرے پاس آئے تھے بیکاز آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے اس زمانے میں کراچی میں کتنی لاشیں گر رہی تھی, اور میں تو رہتی کراچی میں ہوں, تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا تو ہم تو پاگل ہوئے تھے. تو پرائم منسٹر کی مجھے آج تک بات یاد ہے کہ انہوں نے مجھے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو میں کیا موازنہ کروں. لیکن ایک بات ہے کہ آئی تھنک میں نے دیکھا ہے کہ خان صاحب میں بہت ایک تو خبر بھی آ گیا ہے بیکاز ان سے رؤف کلاسرا ہوں, متین ہوں, اچھا چودھری صاحب ہوں, جتنے بھی لوگ تھے, ڈاکٹر شاہد ہوں, جتنے بھی کوئی گلے کر رہا تھا, کوئی بول رہا تھا اور سخت سوال کر رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے ہماری میٹنگ 40 منٹ لاسٹ کرنی تھی, 2.25 گھنٹے لاسٹ کی, اور اس میں تقریباً 30 منٹ تو بزدار صاحب پر اور اس کے علاوہ میرے خیال سے وہ جو مانیکا صاحب سے ریلیٹڈ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا اس پر سوالات ہوتے رہے. اور کتنی کڑی تنقید ہوئی, پھر بیوروکریسی پہ تنقید ہوئی. تو آئی تھنک انہوں نے بڑے کاملی ایک سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, وہ کیوں یہ ریزن کر رہے ہیں, یہ چوائسز کیوں کر رہے ہیں, واٹ از دا لاجک. اور ونڈو کھول دی انہوں نے کہا میں بار بار آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا. ہاں بالکل, پارلیمنٹ میں بھی دوں گا اور ایسی میٹنگز میں بھی دوں گا. اور بلکہ بار بار سوال بھی ہوا کہ صحافیوں سے کتنی انٹریکشن رہے گی. تو انہوں نے کہا جب ضرورت پڑے گی, یعنی کہ ارجنٹ بات آ گئی تو فوراً پڑے گی. اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مہینے میں ایک دفعہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو مطلب مجھے اتنی سچی بات ہے, سب سے زیادہ جو مجھے آج خوشی ہوئی وہ تو پہلے تو ماحول کی تھی. سارے صحافی ریلیکس تھے, سب الحمدللہ ایوری بڈی واز آن دی سیم پیج. اور ابھی میں صرف ٹویٹر چیک کر رہی تھی تو اس پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے تو یہ تو پروٹوکول کے بالکل خلاف ہوتا ہے, یہ غلط بات ہے. مطلب جب آپ وہاں موجود ہی نہیں ہیں یار, تو آپ کم از کم خدا کا واسطہ جھوٹ تو نہ بولے نا. ٹھیک, فرینچ پریزیڈنٹ کی پلے آپ کے سامنے جی. اچھا کہا گیا کہ جی تو فواد چودھری صاحب نے یا کسی نے من گھڑت کہانی کھڑی ہے. فواد چودھری بیچارے تو پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور شاہ محمود قریشی, وہ تو کمرے سے نکلے ہی نہیں 2.25 گھنٹے. تو جب کال آئی تو آپ نے دیکھا کہ ایم ایف نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کے پیچھے تہمینہ جنجوا کھڑی. اور انہوں نے کہا کہ فرینچ پریزیڈنٹ کی کال ہے. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا سر لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو بول دیں میں میٹنگ 30. تو یہ ایز اے پاکستانی, ایز اے جرنلسٹ میرے لیے آپ کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ میرے پرائم منسٹر نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور کھل کے بات کی. اینڈ اس طرح نہیں بات کی کہ وہ کوئی ہائی چیئر پہ منسٹر کی طرح بیٹھے ہوں اور ہم کوئی جو ہے مطلب غلاموں کی طرح بیٹھے ہیں مائک لے کے انتظار میں کسی آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور پرویز رشید ٹائپ کسی انسان کی, سوری ٹو سے دس, لیکن اوکے ہوگا تو وہ صحافی سوال کرے گا. سب اکٹھے بول رہے تھے, سب ایک دوسرے سے وہ بھی کر رہے تھے. تو آئی تھنک ہی کورڈ آل دی ایشوز, میکسیمم اماؤنٹ آف ایشوز. I think آپ نے بڑا اچھا ریپ اپ ہمیں دیا جسمین منظور صاحبہ. I'll come to you عمار مسعود صاحب. اوپن ڈسکشن تھی مگر جو ایشوز پہ انہوں نے بات کی, تنقید انہوں نے لی یقیناً. آپ کے پاس کچھ باتیں میں نے سامنے رکھی ہیں. What do you think کہ ایک اچھا آغاز ڈیموکریسی میں سوال جواب تو ہونا چاہیے جو آج ہم نے ہوتا ہوا دیکھا. ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھا آغاز ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ
کون کون سے جرنلسٹ یہ گئے تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں گئی تھی جیسی منظور صاحب تھے, کہ چند مخصوص لوگوں کو سلیکٹ کر کے گیا, اور کسی ایک گروپ کی طرف سے لوگ شامل نہیں ہوئے. آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. کیا ایسی سچویشن تھی؟ اس میں ہمیں بتایا گیا, انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ یہ فرسٹ میٹنگ ہے, اٹس اے سیریز آف میٹنگز. میں سب کو کلیئر کروں گا. سارے گروپس ایک دفعہ تو سب تو نہیں, گروپس آئی تھنک انہوں نے آلموسٹ کیا, لیکن کچھ لوگ مسنگ تھے جو انہوں نے کہا نیکسٹ میٹنگ میں بلائیں گے. اچھا دیکھیں, یہ بہت اچھی بات ہے, آپ صحافیوں سے ضرور بات کرنے چاہیے. جو جیسمین نے بات کی ہے کہ بڑے کینڈیڈ طریقے سے بات ہوئی, یہ بھی بہت اچھی ہے. لیکن ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عمران خان سے؟ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ اچھی گفتگو ہو, آپ تنقید سن لیں, یا ہم اس پرومس کو سوچ رہے ہیں جو نیا پاکستان بنانے کا وعدہ آپ نے کیا ہوا ہے؟ جو گفتگو ہے وہ بہت اچھی ہے. آپ نے بھی کچھ شو سے پہلے پوائنٹ بتائے, بہت اچھے پوائنٹ ہے. یہ سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے, یہ 3 مہینے آپ دے دیں, اور بیوروکریسی کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے, قرضے بھی واپس ہونے چاہیے, یہ سب کچھ. جو ایکشنز ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ 13-14 دن میں جتنی بیشنگ ہوئی ہے, اور وہ بلا وجہ نہیں ہوئی. مطلب کوئی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس گورنمنٹ کی بیشنگ شروع کرتے ہیں. دیر واز سالڈ کنکریٹ ریزن. آپ کی سلیکشن پہ لوگوں کو اعتراض تھا, آپ کے چیف منسٹر پہ لوگوں کو اعتراض تھا, آپ کے پنجاب کے انفارمیشن منسٹر پر لوگوں کو اعتراض تھا, آپ کے وزیر دفاع پر لوگوں کو اعتراض تھا, آپ کے منسٹر بیوروکریسی کی توہین کر رہے ہیں, اس پہ لوگوں کو اعتراض تھا. تو دیکھیے فریہ, کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ ایک طرف یہ سارا کام چلتا رہے اور دوسری طرف آپ صحافیوں سے بیٹھ کے تنقید سن لیں؟ تو ہمیں اپریشیٹ کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کام اپریشیٹ کرنا ہے یا صحافیوں کے ساتھ یہ بھی ہمیں باور کرایا گیا 5th ورکنگ ڈے تھا آج گورنمنٹ کا. Exactly. اینڈ ابھی اٹس a very new government. I totally understand. بالکل صحیح ہے. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ we should not judge this government. 100 دن, لیکن جو سارے صحافیوں نے, اور میں کل جیسمین کے شو میں بھی تھا, اور جیسمین خود بھی یہی بات کر رہی تھی کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پہ میڈیا کیا کرے, کیوں نہ بیشنگ کرے. میڈیا تو آج آپ کو وہی بتا رہے ہیں کہ سامنے بھی بیشنگ ہوئی ہے. فیاض چوہان صاحب جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, اس کے بعد میں اور آپ کیا اس کو اپریشیٹ کریں, یا اس بات پر ہم تسلی میں چلے جائیں کہ وزیر اعظم نے بہت اچھی میٹنگ. سلیکشن میں بڑے سوال ہوئے, کچھ ایک جواب جو مل گیا وہ میں شیئر کر لیتی ہوں. یہاں پر بزدار صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ مختلف ریزن سے ان سے پوچھا گیا کہ ساؤتھ پنجاب سے ہونے کے علاوہ کیا آپ کو ان میں خصوصیت نظر آئی. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگا کہ بہادر آدمی ہے, پریشر کو لے لے گا. اس سے پہلے جو مین بات کی انہوں نے, کرپٹ نہیں, یہ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ کیونکہ پیسہ بہت ہے وہاں پر پنجاب میں, 60% ریونیو پاکستان کا پنجاب سے آ رہا ہے, اور انہوں نے کہا ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماضی میں کیسے کیسے پیسہ استعمال ہوا ہے, وہ سارے ٹیکس میں فگرز آ جائیں گے. انہوں نے فریا, انہوں نے کہا شہباز شریف کے دور میں 5 ٹریلین استعمال ہوئے, جو کہ انہوں نے کہا اپنے خرچوں کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ پروجیکٹس کے تھرو جو پیسے نکلے. ایک منٹ, if I can stop you for a minute. ایک عباس ناصر صاحب کا ٹویٹ تھا, وہ میں ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو نئی حکومت آئی ہے نا, سب سے پہلے انہیں ٹیوشن پڑھانی چاہیے, اور ٹیوشن اس بات کی پڑھانی چاہیے 1000, لاکھ, کروڑ, ارب, بلین, ٹریلین میں فرق ہوتا ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اماؤنٹ بول دیتا ہے. 300 ارب روپے ہم نے اتنا سنا. لیکن بات بزدار صاحب کی ہو رہی ہے, انہوں نے کہا وہ کرپٹ نہیں ہے, اور میں چاہتا تھا کسی ایسے شخص کو بٹھاؤں جو پیسے میں چوری نہ کرے, بہادر ہے, سی ایم شپ کے لیے اس نے کوئی لابی نہیں کی, کہا ہی نہیں. اور جب میرے پاس آیا مجھ سے ملنے کے لیے, I'm just quoting him, he said, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک جگہ ہے غریبوں کی, 2.5 لاکھ وہاں پہ لوگ ہیں, اور کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, ہاسپٹل بنوا دیں. یہ this got his attention کہ یہ بندہ عوام کے کام کرے گا. This is the Prime Minister's version. Can I give her time? You can quickly let me come to Madam also. آغاز ہے, بہت ہی آغاز ہے, لیکن تنقید کا سامنا بھی کر رہے ہیں. لیٹ می ریمائنڈ یو میم کہ شہباز شریف صاحب کا انٹرویو ایکسس مشکل ہوتا تھا. پرائم منسٹر کا ایکسس ہونے کے باوجود, فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کی بات کر رہی ہوں, اس کے باوجود کویسچن اتنے اوپن نہیں ہوتے تھے. تو یہ تبدیلی تو نظر آئی ہے.
دیکھیں سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فریہ فار انوائٹنگ می ان دس شو. جہاں تک بات ہے ایکسیس نہ ہونے کی یا سوال بڑے جو ہے وہ دبے چھپے ہوتے تھے. میرے حال میں پاکستان میں جتنا فریڈم آف اسپیچ کچھ عرصے سے صحافت کو بھی رہی ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیزیں خاص دبی رہیں یا چھپی رہیں. ہاں بہت ساری چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوئیں. کرنٹ سچویشنز جو بیک میں سینیریو ہوئے اس میں کافی کچھ غلط بھی ہوا, پریشانیاں ہوئی, لیکن اس طرح سے نہیں. اور اگر ابھی ہم دیکھیں تو میرے خیال میں جیسے ایک ہفتے یا 15 دن کی بات اگر ہم کریں, کیونکہ 15 دن آلموسٹ 13 یا 14 دن ہو چکے ہیں گورنمنٹ کو بنے ہوئے, تو ورکنگ ڈے اگر 5 ہے تو آئی ایم سرپرائز, کیونکہ گورنمنٹ تو جس دن سے بنی ہے اسی دن سے کام کر رہی ہے ماشاءاللہ, انہوں نے خود بھی کہا ہے. باقی اٹس ناٹ فار کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم. عید کی چھٹیاں بھی ہم نے لیکن انہوں نے لی نہیں, انہوں نے لی نہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آج کا میں اگر ایک تنقیدی, بالکل میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ میں تنقید برائے تنقید نہیں کروں گی, لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ جتنا ان 12 دن کے اندر مواد اکٹھا ہو چکا تھا, جتنا پریشر بلڈ اپ ہو چکا تھا, جتنا کرٹیسزم, اور جس طرح فیاض صاحب کی بات انہوں نے مسعود صاحب نے کی, میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو کور کرنے کے لیے ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ تمام اینکر سے وہ ملے. اور یہ اچھی بات بھی ہے, میں اس کو تنقید میں نہیں, ویسے بھی اچھی بات ہے کہ یہ آپ کا بڑا اہم نقطہ ہے کہ معاملہ فوڈر بھی بہت دیا گیا, اس کو جو ہے بالکل نظر ایک سین سے ہٹانے کے لیے کیا گیا, کیونکہ کل تک جس طرح سے یہ تمام چیزیں اٹھائی گئیں, جس طرح سے کلچرل منسٹر صاحب جو ہیں وہ کلچر کی دھجیاں اڑا رہے تھے, عورت کی تذلیل کر رہے تھے, اور 300 روزے رکھوا رہے تھے. نہیں, معافی مانگنے کا بالکل چلے, معافی مانگ لی, لیکن وہ کس انداز میں معافی مانگی؟ ٹھیک, ان کے حوالے سے بات ہوئی آج میٹنگ میں, I'll tell you کہ اس پہ کیا بات ہوئی. I'll come to you اجاز شوری صاحب. جو بہت ساری تنقید ہوئی باتیں ابھی جیسمین صاحب بھی بتا رہی تھی, وہ جو معاملہ بزدار صاحب سے ریلیٹڈ ہے پاک پتن کے حوالے سے, اس پہ سب سے زیادہ تنقید ہوئی. آج سپریم کورٹ نے بھی بڑے سخت ریمارکس دیے. لیٹ می ریڈ آؤٹ. رات 1 بجے تبادلہ کیا گیا, کیا صبح نہیں ہونی تھی؟ ڈیرے پر بلا کر معافی مانگنے کا کیوں کہا؟ ہم دیکھتے ہیں کس طرح دباؤ کے تحت تبادلہ ہوتا ہے. بتایا جائے کس کے کہنے پر تبادلہ ہوا؟ اگر وزیر اعلیٰ کے حکم پر رضوان گوندل کا تبادلہ ہوا ہے تو یہ غیر قانونی ہے. What do you say اجاز شوری صاحب؟ پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جی بہت شکریہ فریہ. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں نے گفتگو سنی ہے پاکستان کی 2 لیڈنگ اینکرز کی جو بہت تجربہ کار بھی ہیں, اور بالخصوص جیسمین منظور بہت سینئر بھی ہیں, اور مجھے نظر آیا نیا پاکستان ان کی گفتگو کے اندر. میں یہ الفاظ نہیں ادا کر رہا, I felt it like that. اور جس طرح آپ نے بیان کیا اور انہوں نے بیان کیا کہ وزیر اعظم نے ہر قسم کے تند و تیز لہجے کو, ہر قسم کے تلخ سوال کو بہت ہی تحمل کے ساتھ اور بہت ہی بردباری کے ساتھ اس کا جواب دیا, اور بیک وقت لوگ جب سوال جرنلسٹ کھڑے ہو گئے تو چنانچہ بادشاہوں نہیں, اور پھر ایگزیکٹلی آخری دفعہ آئے ہوں, یہ بھی ہوا, اور پھر منایا بھی پرائم منسٹر نے ان کو. تو چنانچہ جو بادشاہانہ تمکنت تھی اس کا خاتمہ ہوا, اور ایک عوامی دور شروع ہوا جس کے اندر حاکم جو ہے وہ عوام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ نیا پاکستان جو ہے وہ اسی قسم کا ہے. اس کے بعد عمار مسعود صاحب نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا, ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں, اور محترمہ نے بھی تقریباً تنقیدی جائزہ لیا, لیکن انہوں نے سراہا بھی کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فریہ آپ نے سوال کیا ہے پاک پتن کے واقعے کے اوپر, اس کے اوپر بھی جو آئی جی نے کوئی کمیٹی بنائی تھی اس کی رپورٹ ابھی آنا تھی کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا. میں نے کل شام اس کے اوپر اپنی ذاتی اوپینین دے دی تھی کہ یہ بہترین ہوا ہے کہ اس واقعے کا سو موٹو لے لیا گیا ہے. اور آج چوری صاحب, یہ جیسمین منظور صاحبہ یہاں پر موجود ہے, انہوں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی کہ 12-13 دن میں 2 سو موٹو, یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ بھی ریفلیکٹ کرے, اگر اس سے حکومت کی اصلاح ہوگی تو میں تو اس کو ویلکم کروں گا. دیکھیں تحریک انصاف کا ایک فکرہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں, اگر اس کے 10 سپوکس پرسن تھے یا 100 تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم قانون کی حکمرانی قائم کریں گے, رول آف لا ہوگا, لا آف دی رولرز نہیں ہوگا.
اور یہ جو دونوں سو موٹو ہیں میں سمجھتا ہوں اسی کی غواصی کرتے ہیں. اگر حکومت سے کہیں غلطی ہوگی، پارلیمنٹ موجود ہے، اپوزیشن موجود ہے، میڈیا موجود ہے، عدالت عظمیٰ موجود ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالت سے فیصلہ ہوگا تحریک انصاف اس کو ویلکم کرے گی، چاہے کسی کو سزا ہو چاہے کسی کو یہاں سے جانا پڑے. اس کے بعد جو اس کی فیاض الحسن صاحب کی بات ہے، میں کل ہی اس کی مذمت بھی کر چکا ہوں، انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جس آدمی کو اس منصب کے اوپر رہنا ہے اس کی گفتگو بہت شائستہ ہونی چاہیے، اس کے الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے. اور جب آپ ایک دفعہ قوم کے سامنے آ گئے ہیں تو کچھ بھی آف دی ریکارڈ نہیں ہوتا. اٹ از آلویز آن دی ریکارڈ. آپ کس سے بھی بات کر رہے ہوں، جس ابلاغ کے دور کے اندر آپ جی رہے ہیں، وہاں پر کوئی حرکت آپ کی، کوئی سانس بھی اونچی اگر آپ لیں گے تو وہ عوام کے سامنے آ جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں آج تک جو کچھ ان 12-14 روز کے اندر ہوا ہے تحریک انصاف کے لیے بہترین ہے، حکومت کے لیے بہترین ہے. چودھری صاحب ہمیں ایک وقفے میں جانے کے لیے کہہ دیں، میں واپس آتی ہوں، لیکن بتاتی چلوں کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی چوہان صاحب کے حوالے سے کہ مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہمیں ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کی کوئی پوزیشن پرماننٹ نہیں ہے، اگر کوئی صحیح کام نہیں کرے گا تو تبدیلی بھی آ سکتی ہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیریا. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے اعجاز چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ تنقید کو ویلکم کیا جائے گا، مگر جو کیس ہے اب مانیکا فیملی کا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ 2 ورژنز ہیں، کہ 3 دفعہ ٹارگٹ کیا گیا مانیکا فیملی کے مختلف فیملی ممبرز کو، کبھی روک کر کبھی بدتمیزی کر کے. اس انسٹنس پر خاص طور پر مین ہینڈلنگ ہوئی کیونکہ ہاتھ پکڑا گیا ان خاتون کا، جو کہ کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا ایک واقعہ خود میں نے ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی یہ بات ہوئی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جب میں سما ٹی وی پہ تھی، ایک پولیس آفیسر نے اسی طریقے سے نازیبا بات کی تھی جس کو ہم نے رپورٹ کیا، مگر اس کے بعد ایک انکوائری ہوئی تھی. انکوائری میں موقف دیا گیا دونوں سائٹس کا، اور پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو آفیسر ہیں ان کو 6 منتھس کے لیے ہٹا دیا جائے گا اور ان کو بیہیویئر کورس کرایا جائے گا تاکہ ان کو تمیز طریقہ آئے کہ خواتین سے کیسے بات کرنی ہے. مگر یہاں پر جو اللیجڈ کنسرنز ہیں وہ یہ کہ ڈائریکٹ ڈی پی او کو ریموو کیسے کر دیا گیا. پرائم منسٹر کی طرف سے کہنا یہ ہے کہ ہی کین گیو ایشورنس کہ ان کا آفس کسی طریقے سے اس معاملے میں یوز نہیں ہوا. نہ بشرا بی بی نے کسی کو کال کی. دس از اکارڈنگ ٹو دا پرائم منسٹر. ہی سیز کہ جب یہ واقعات بار بار رپورٹ ہوئے تو انہوں نے کہا، جیسے کہ خیبر پختونخوا میں ہوتا رہا ہے، اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کہا کہ اس معاملے کی انکوائری کریں. And that's it. This is what the Prime Minister is saying, but the case is now in نا کہ اب آپ ٹاک بہت اچھی ہوتی ہے، پریکٹیکل میں بالکل ویسا نہیں ہے جو گفتگو آپ کر رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہے یہ بیوروکریسی کی بڑی انسلٹ ہے، اس کو ماننا چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا، Can I quickly remind you, آج پھر پرائم منسٹر نے ہی ریمائنڈیڈ کہ پچھلے 5 سال جو انہوں نے گریڈ 4 کا بھی کوئی ملازم میں نے بھرتی نہیں کروایا. میں ایک پولیٹیشن ہوں، مجھ پہ بہت زیادہ پریشر ہے. شوکت خانم کی اگزامپل دی کہ 200 لوگ وہاں اپلائی کرتے ہیں، ہم صرف 15-20 لے سکتے ہیں. بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کو سلیکٹ کرنا، صرف میرٹ پہ ہوتا ہے. آج تک کسی کی کال پر کسی پیشنٹ کو انڈکٹ نہیں کیا گیا. He said his whole career talks about it کہ میں نے کبھی کسی کے کہنے پہ کسی کو نہیں رکھا. سو یہ الزام یہاں پر ریلیونٹ کنسیڈرنگ پاس کنڈکٹ جو آپ نے کہا نا، اس سے اگر ٹیلی کرے تو وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید کے پی کے میں اس طرح نہیں کیا ہوگا، لیکن کے پی کے مبرہ ہو گئے، نہیں ہو سکتا. بہت سے سب کچھ ہوا، کرپشن ہوئی، بھرتیاں. 19 ارب روپے کا بی آر ٹی کا کیس چل رہا ہے نا بھائی، اور وہ ان صاحب پہ چل رہا ہے جن کو آپ نے وزیر دفاع بنایا ہے.
ٹھیک، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ بات کی گئی ادارے مضبوط ہونے چاہیے, پولیس کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاک وطن کی پولیس اتنی بے وقوف ہو سکتی ہے کہ وہ انہیں نوئنگ دا فیملی, اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ اس طرح کی بدتمیزی کریں گے. اگر کی ہے پہلی بات تو یہ, اگر بدتمیزی کی ہے تو واقعی وہ سزا ملنی چاہیے. یہ تو ہیومن رائٹس کی بات. لیکن اگر نہیں کی, آپ کو کیا ضرورت ہے وزیر اعلیٰ کو بیچ میں ڈالنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے بندے اور آپ کو کیا ضرورت ہے وزیر اعلیٰ کو بغیر انکوائری کی سپورٹ کرنے کی بھی؟ That's my question to the Prime Minister. Why is Prime Minister supporting Chief Minister on this? اچھا ایک منٹ, مجھے وہ چیف منسٹر کے جو کچھ آنسرز تھے وہ میں ضرور دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ اس کی سلیکشن کی 2 ریزنز آپ نے پرائم منسٹر نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا. ایک انہوں نے کہا بہادر آدمی. اچھا بہادری کیسے جج ہوتی ہے وریا؟ اب مجھے کیا تو آپ کو جنگ لڑنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ دوسری بات یہ ہے جنگ لڑنی چاہیے, ضرب حسب پہ چلے جائیں. اچھا ہسپتال کھولنے کی کرپشنز کو نہ کہنا بھی ایک بہادری ہے. ہسپتال کھولنے کی ہسپتال کھولنے کی خواہش اس ملک میں کروڑ خواہش, انتظامی صلاحیت. اچھا انتظامی صلاحیت یہ ہے صاحب کی کہ والد 3 دفعہ ایم پی اے رہے ہیں, خود ایم پی اے رہے ہیں, خود ناظم رہے ہیں, اپنے گھر میں بجلی نہیں ہے. یہ انتظامی صلاحیت ہے. تمام لوگ جو چیف منسٹر پرائم منسٹر ہیں ان کے حلقے دیکھ لیں آپ. نہیں تو بجلی تو ہے نا, آپ ان کے حلقے گریڈنگ کریں نا, وہاں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ان کا کرائٹیریا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ ایک سکول کھولیں یا ہسپتال کھولیں, بہت اچھی خواہش ہے, آپ کو چیز ٹھیک ہے. انہوں نے کہا لابی نہیں کہتے. یس میم, what do you think? پہلی بات تو یہ کہ میں عامر مسعود صاحب کے ساتھ بالکل ایگری کرتی ہوں. ایک بات یہ کہ ٹھیک ہے, آپ ڈیفینیٹلی سب جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے برے ایکسپیرینسز زیادہ ہوتے ہیں, کچھ کے اچھے ایکسپیرینسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میں اس چیز کو کیونکہ یہ بات اگر آج آ کے یہ بات آ رہی ہے کہ بیٹی کی بات ہے, کسی کا ہاتھ پکڑا, تو obviously میں ایک ماں ہوں, میں اس بات کو ضرور کہوں گی. لیکن ایک چیز پھر بھی جو ہے ہمیں کلیئر کرتی ہے کہ اتنے دنوں کے بعد جب یہ ساری چیزیں چلتی رہی, اور اگر اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو تب اس واقعے کو کیوں نہیں ریز کیا گیا, آج کیا گیا, میں چلا گیا معاملہ. اب تو اس کی ظاہر ہم اس کے اوپر میرے خیال میں پہلے مجھے تھوڑا سا اس بات پہ بات کرنے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب سپریم کورٹ میں چلا گیا تو میں تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو چیز عدالت میں چلی گئی اب اس کے اوپر ہم کیا بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹر, ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے. آپ کسی کی قابلیت, چلے مان لیا ہے کہ جی وہ ان کی قابلیت بہادری وہ ہے, اگر وہ 2 دفعہ پارلیمنٹ کا یہ صوبائی اس میں رہے, اسمبلی میں رہے, تو کیا انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی؟ وقت کم ہے. جنرل صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. جی ایچ کیو میں اپنی بریفنگ کا بھی ذکر کیا خان صاحب نے, پرائم منسٹر نے, اینڈ ہی سیز کہ ہمیں بالکل آن دا سیم پیج ہیں, اور بڑی تعریف کی انہوں نے آرمی چیف کی, اور انہوں نے کہا کہ جو ہم نے بھی انہیں بریفنگ دی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, وی نیڈ دیئر اسسٹنس, اینڈ دے اشورڈ دیئر سپورٹ. تو ہم اس کو ایک نیا آغاز سمجھ لیں سول ملٹری میں. واٹ ڈو یو تھنک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن نیا باب تو نہیں ہے, یہ ایک نارم ہے اور ہونا بھی چاہیے اسی طرح کہ جو آپ کے سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ چونکہ آپریشنز کرتے ہیں, اور وہی جو آج کل سیکورٹی کے حالات ہمیں درپیش ہیں افغانستان کی شکل میں یا انڈیا کی شکل میں, یہی وہ چیزیں جس پہ فورن ڈگنیٹریز بھی آ کے بات کرتی ہیں, اور پرائم منسٹر نے ملنا ہے. بٹ ہی سیڈ کہ یہ ایک متھ تھی کہ فوج روکتی ہے کام کرنے سے, یہ ایک متھ تھی. یہ متھ کریٹ کی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے, میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ خفیہ ہاتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ نے اپنے کوئی کالے کرتوت چھپانے ہوتے ہیں. اگر وہ نہ چھپانے ہو تو خفیہ ہاتھ تو آپ کو نہیں کہتا کہ آپ 14 لوگ مار دیں پارلیمنٹ, وہ ہم جا کے ماڈل ٹاؤن میں, اور پھر آگے واویلا مچائیں کہ جو دھرنا ہوا ہے وہ اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے. بھائی دھرنا کیوں ہوا؟ دھرنا نہیں ہوتا اگر آپ جا کے وہ 14 لوگ نہ مارتے یا مارے ہیں تو FIR درج کرا دیتے. یہ تو ساری چیزوں میں اسی طرح ہے. یہ سارا قصہ یہ ابھی آپ دیکھیے, میں میاں صاحب کے دور کی بات کر لیتا ہوں, انہوں نے اونرشپ لی کبھی آرمی کی. ہمارے کو 2-2.5